اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و ارشاد کے حوالے سے ہم صحابہ کرام کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اور ان کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو دعوتی کردار ہے، اسلام کی نشر و اشاعت میں جو ان کی خدمات ہیں، اس کا مختصر جائزہ لیں گے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے والد کا نام جبل بن عمر تھا اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت سہل تھا۔ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور امام الفقہاء، کنز العلماء اور عالم ربانی ان کے القابات ہیں۔ خزرج کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے 12 نبوی کو اسلام قبول کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت معاذ ابن جبل کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ جب مواخات مدینہ ہوئی تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک دفعہ کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں۔ غزوہ حنین کے وقت حضرت معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ٹھہرایا تھا۔ مدینہ کے اندر جو بنو سلمہ کا محلہ تھا وہاں کی مسجد کے امام تھے۔ تو یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو صحابہ کرام جو اکثر و بیشتر جن کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 9 ہجری کے اندر یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا، اور غزوہ تبوک میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے یمن کے اندر بیت المال کے پیسے سے تجارت کی، اور عہد صدیقی میں جب یہ اپنے تجارت کا مال و متاع انہوں نے بیت المال میں جمع کرانا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ سب مال جو انہوں نے تجارت یعنی بیت المال کے پیسے کی تجارت سے کمایا تھا وہ سب ہبا کر دیا۔ تو 14 ہجری کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ کے وقت ان کو شام کی طرف سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ عہد صدیقی کے اندر مجلس شورا کے یہ اہم رکن بھی تھے۔ عہد فاروقی کے اندر جب حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھ کر حضرت معاذ ابن جبل کو وہاں منگوانے کی ریکویسٹ کی تھی کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں یہاں بھیج دیں۔ تو جب 18 ہجری کے اندر طاعون کی بیماری کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار بنے، اور ان کی بھی جو وفات ہے وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے ہوئی، اور فلسطین یعنی ارض مقدس کے اندر ان کو دفن کیا گیا 18 ہجری کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ حلال و حرام کے مسائل سب سے زیادہ حضرت معاذ ابن جبل جانتے ہیں، اور جب عہد فاروقی کے اندر سنگسار کا ایک واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی حضرت معاذ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا، تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتے تو عمر تو آج ہلاک ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت عمر نے جابیہ کے مقام پر عیسائیوں سے صلح نامہ تحریر کیا تو اس کے بعد وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں فرمایا من ارى الفقہ فلیأتی معاذ، جو بندہ فقہ سیکھنا چاہتا ہو وہ حضرت معاذ ابن جبل کی طرف رجوع کرے۔ تو شاید اسی لیے ان کا لقب امام الفقہاء ہے۔
جب 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کے اندر ہی جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہاں پر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا ابو لولو فیروز نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر معاذ ابن جبل آج زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، جن میں حضرت معاذ ابن جبل بھی ایک تھے۔ تو عہد رسالت کے یہ مفتی ہوا کرتے تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔